أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مخدوم و محترم مبلغ اسلام، مفسر قرآن حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کل میں پروگراموں میں جانے سے معذرت کر رہا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. اور جب میرے پاس چند احباب تشریف لے گئے تو ان سے میں نے یہی عرض کی تھی کہ میں حضرت کی محبت میں آ تو جاؤں گا لیکن بیان مشکل ہے. میں اس وقت سمجھا تھا شاید 40واں درس قرآن ہے، یہ تو بعد میں پتہ لگا 400واں درس قرآن ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ تعالی حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ایک عالم کو منور فرمائے. میں کوئی واضح و نصیحت یا بیان کے لیے نہیں، صرف ایک دو باتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار گئے، لوگ سودا سلب بیچ رہے تھے، کوئی لے رہا تھا کوئی بیچ رہا تھا. تو آپ نے ان سے فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں تو میراث محمد تقسیم ہو رہی ہے، نبی کریم سب کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. وسوسے آئے، پتہ نہیں کیا خزانہ نکل آیا کہ جو تقسیم ہو رہا ہے. لوگ گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے ابو ہریرہ آپ نے ہم سے ہی مذاق کرنا تھا، آج ہی آپ کو مذاق. میں کیا ہوا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہاں کیا تھا؟ کچھ لوگ بیٹھے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، لے رہے تھے، کچھ مسئلے مسائل کر رہے تھے اور کچھ نفل وغیرہ پڑھ رہے تھے. فرمایا یہی تو میراث مصطفیٰ ہے. حضرت نے میراث مصطفیٰ آپ کو تقسیم کی ہے. بیٹا کون ہوتا ہے؟ جسے وراثت ملتی ہے. اصل اولاد یہ ہے کہ جو میراث مصطفیٰ تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد قبر میں گئے، اب آ گئی سوال و جواب کی باری. رب نے فرمایا او منصور تو وہی ہے نا
جو لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتا تھا خود نہیں کرتا تھا. تو وہی ہے نا, لوگوں کو یہ کام کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا. کہنے لگے یا اللہ ایسے تو نہ کہو, میں جب بھی واز کرنے لگا ہوں پہلے تیری تعریف کی ہے, پھر تیرے نبی پہ درود پاک پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں یہ بات تو سچ ہے. رب نے فرمایا اچھا فرشتو اب میرے عرش کے نیچے کرسی بچھا دو, جیسے یہ دنیا میں درس دیتا تھا یہاں یہ فرشتوں کو بھی درس دے گا. اللہ تعالی حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. آخر ایک دن جانا تو ہے ہی نا, تو ہمیں امید ہے کہ عرش کے نیچے وہاں بھی کرسی بچھائی جائے گی کہ جیسے دنیا میں درس قرآن دیتے تھے ویسے بات کرنی آسان ہے. 400 درس قرآن ہے یار, باتیں تو ساری کر لیتے ہیں نا, بات کرنی آسان ہے, یہ مشکل ہے. عمر گزری ہے, کہتے 37 سال یا اتنے سال گزر گئے, تو یہ عمر ہے. بعض کو تو 37 نصیب نہیں ہوتی. یہ اللہ کی مہربانی کہ 37 سال تمہیں قرآن پاک پڑھایا ہے, نبی پر نازل ہونے والے قرآن پاک کا درس دیا ہے. تو قرآن پاک جو پڑھتا اور پڑھاتا ہے اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاڈلہ ہوا کرتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں, وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے, نماز نہیں تھی, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, گھوڑا بندھا ہوا ہے ساتھ, بچہ یحییٰ ان کا لیٹا چھوٹا بچہ. وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے گھوڑے نے ٹانگیں کھڑی کر دی جیسے مست ہو گیا ہو. انہیں خیال آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ پاس پڑے, یہ ٹانگیں اس کے اوپر دے دے سینے پہ, بچہ میرا مر جائے یا زخمی ہو جائے. قرآن پاک موقوف کر دیا, اس نے ٹانگیں نیچے کر دی, دوبارہ پھر شروع کیا, پھر اس نے ٹانگیں کھڑی کر دی, تیسری مرتبہ پھر ایسے کیا, پھر اس نے ٹانگیں کھڑے کر دی. آخر آپ نے تلاوت موقوف کر کے اچانک کوئی نظر ایسے گئی آسمان پر, تو دیکھا ایک قندیلوں کا سائبان ہے, وہ آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو رہا ہے, غائب ہو گیا. صبح ان کے دل نے کہا چلو اس ذات سے جا کے پوچھتا ہوں جو چٹائی کے بیٹھ پہ عرش کی خبریں دیتے ہیں, میری بھی خبر دیں گے. اب وہ آ گئے, یا رسول اللہ یا نبی اللہ, رات میں نے ایسے منظر دیکھا. فرمایا حزیر کے بیٹے تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا, او حزیر کے بیٹے تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا, او حزیر کے بیٹے تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا. اگر تو چند گھڑیاں اور قرآن پڑھتا, یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے. کچھ دیر اور پڑھتا رہتا تو یہ زمین پر اتراتے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرتے. تو جس جگہ قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے اس مسجد کو پتہ نہیں کیا شان دی ہے, یہ تو نظر والے جانے کہ اس کا مقام دوسری مسجدوں میں کتنا اعلیٰ مقام ہے. یہاں 400 درس قرآن ہوا ہے, معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالی حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. بس آخر میں ایک بات اور آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی غنی امت ہے. حدیث پاک سنیے, فرمان رسول سنیے, صحیح سند کے ساتھ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, من علم اخاہ القرآن حجت الملائکۃ الی قبرہ کما یحج الناس الی بیت اللہ الحرام.
جو اپنے بھائی کو قرآن سکھاتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کی قبر کی فرشتے یوں زیارت کرتے ہیں جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حضرت تو اپنی آخرت سنوار گئے، اپنی آخرت نہیں سننے والوں کی بھی سنوار گئے، اور جو تعلق والے ہیں ان کی بھی سنوار گئے۔ یہ لجپال لوگ ہوتے ہیں یار، آج وہ جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے، جاتے ہیں تو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ عالم قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک ارادت مند تھے، وہ آئے، ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا، رونا نہیں ختم ہو رہا تھا، تو وہ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنا ضرور آخرت کی فکر لگی ہے، رو رہا ہوں، آخرت کی فکر۔ تو وہ سنجیدگی سی چہرے پہ آ گئی، کہنے لگے او مولوی صاحب پتہ تو سانوں بھی نہیں اپنا، ڈر لگا ہے، پر ایک گل یاد رکھیو، جی اسی بخشے گئے نا کلے ہی نہیں جے جاندے، نال لے کے جانا گے۔ تو انشاءاللہ جب آپ جائیں گے جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، قرآن سننے والوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کو قرآن پاک کی خدمت در خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔